جماعت احمدیہ یونان کا 7واں نیشنل پیس سمپوزیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ یونان نے اپنا 7واں نیشنل پیس سمپوزیم مرخہ 16 مارچ سن 2023 بروز جمعرات ریوانی کریول ہوٹل ایتھنز میں ازلی و ابدی امن کی بنیادیں کے موضوع پر منعقد کیا، جس میں مکرم عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب امیر جماعت جرمنی نے بطور نمائندہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ شرکت کی۔ اس پروگرام میں قرآن کریم اور جماعتی لٹریچر کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ امن، انسانیت اور مذہبی ہم آہنگی سے متعلق قرآن کریم کی مختلف تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے پورے ہال میں 40 سے زائد بینرز کی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شام 6 بجے مکرم نیشنل صدر صاحب نے مقررین کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی اور پروگرام کا آغاز حسب روایت تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمہ سے ہوا۔ تقاریر سے قبل یونان میں ہونے والے نہایت افسوسناک ٹرین حادثہ کے حوالے سے 1 منٹ کی خاموشی کا وقت رکھا گیا، جس کے بعد مربی صاحب نے جماعت احمدیہ کا مختصر تعارف کروایا۔ مندرجہ ذیل مقررین نے اپنی تقاریر پیش کیں۔ نمبر 1، مکرم موسیٰ سنگارے صاحب، صدر آرین کمیونٹی ایتھنز۔ مکرم پاناجوتپوتس کوروبلس صاحب، ممبر پارلیمنٹ، سابق وزیر داخلہ۔ نمبر 3، ریورنڈر ڈاکٹر آریتارس خورس واسلی سلوس گریکاس صاحب، آرخیمانڈرائٹ، اسسٹنٹ پروفیسر تھیالوجی، ایتھنز یونیورسٹی۔ نمبر 4، مکرم مارکو نوتار باتولو ڈی شیارا صاحب، سربراہ فیلڈ یونٹ UNHCR گریس۔ نمبر 5، ریورنڈ پادری جارج داگاس صاحب، نمائندہ کیتھولک آرچ بشپ ایتھنز۔ ان مقررین کی تقاریر کے دوران عطاء النصیر صاحب، صدر و مربی سلسلہ یونان نے مندرجہ ذیل سرکردہ لوگوں کے امن سمپوزیم کے لیے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ نمبر 1، مکرمہ ایرینی اگاتھولوپولوس، ممبر پارلیمنٹ کلکس یونان۔ نمبر 2، مکرم پانایوتس سمینتراکس، میئر خانیہ، گریٹ یونان۔ نمبر 3، ہز ایکسیلنسی جان رومیو پاولوسکی صاحب، اپوسٹولک ننسیو یونان میں نمائندہ پوپ فرانس۔ ان تقاریر کے آخر میں مربی صاحب نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا اردو مفہوم۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ یونان 16 مارچ 2023 کو اپنا 7واں سالانہ پیس سمپوزیم منعقد کر رہی ہے، جس کا موضوع ازلی و ابدی امن کی بنیادیں ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ تقریب ہر لحاظ سے کامیاب و کامران ہو اور اس میں شامل ہونے والے تمام افراد امن کی ضرورت کو سمجھیں اور دنیا میں امن کے قیام کی خاطر خود کو وقف کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی امید کرتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں ہونے والے واقعات اور جنگوں کی وجہ سے جو دنیا کے امن کو نقصان پہنچا ہے، اس کا اختتام ہو جائے اور ایک ایسی پرامن دنیا ابھرے جس میں تمام لوگ اور قومیں دوستانہ ماحول میں اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ میں ایک عرصے سے ایک بڑے پیمانے پر ہونے والی عالمی جنگ کے متعلق خطرات پر بات کر رہا ہوں اور اس کے مہلک اور تباہ کن اثرات سے خبردار کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پیغام کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ سے دور جا پڑی ہے اور انہوں نے مادی فوائد اور دنیاوی خواہشات کے حصول کو ہی اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی میں اسی بے سود اور لالچ و حرص کے تتبع نے دوبارہ دنیا کو تباہ کن اور خوفناک عالمی جنگوں میں جھونک دیا۔ تاریخ کی ان خوفناکیوں سے کچھ سبق سیکھنے کی بجائے ایک بار پھر دنیا پر جنگ و جدل کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ دوسروں کو زیر نگین کرنے اور اپنے حقوق کا ڈھول پیٹنے کی بجائے قومیں اور ان کے لیڈر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے فوائد کو سمجھیں اور دنیا کے مسائل کا ذمہ دار کچھ مذاہب یا کسی خاص نسل کے لوگوں کو ٹھہرانے کی بجائے ایک دوسرے کے عقائد اور روایات کے لیے برداشت پیدا کریں اور معاشرے میں اس تنوع کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ جب ہم بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
کہ جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کا مقصد مسلمانوں اور یہودیوں کا باہمی ہمدردی، برداشت اور برابری کے جذبات کی روح کے ساتھ آپس میں مل کر رہنا تھا، اور یہ معاہدہ مدینہ میں رہنے والے مختلف لوگوں کے درمیان انسانی حقوق، حکمرانی اور امن عامہ کے قیام کو یقینی بنانے والا عظیم الشان سند یافتہ ثابت ہوا۔ اس کی شرائط کے مطابق تمام لوگ مذہب و ملت کے فرق کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے پابند تھے۔ عقائد اور اپنے اچھے برے کے اختیار کی آزادی اس معاہدے کے بنیادی جزو تھے۔ در حقیقت مدینہ کے اس معاہدہ کی بنیاد عین قرآن کریم کی تعلیمات تھی، جیسے کہ سورۃ نحل آیت 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں قرآن دوسرے لوگوں اور قوموں سے تعلقات کی 3 درجات میں درجہ بندی کرتا ہے۔ سب سے پہلا اور نچلا درجہ انصاف ہے، جہاں قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ جائز اور برابری کی سطح کا سلوک کیا جائے، یہاں تک کہ سچائی، دیانتداری اور انصاف کے اصول کو قائم کرنے اور اس کا بول بالا کرنے کے لیے اگر اپنے خلاف یا اپنے پیاروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو وہ گواہی دے۔ دوسرا درجہ جس کا حکم قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ انصاف کا قیام کرے بلکہ اس سے بھی آگے جا کر اچھائی کے طریق کو اختیار کرتے ہوئے دوسروں سے حسن سلوک کرے اور ان کے قصور معاف کر دے۔ تیسرا درجہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں سے اس طرح کا سلوک کرے جیسے ایک ماں محبت سے اپنے بچے سے سلوک کرتی ہے، اور اس میں کوئی بھی نفسانی خواہش شامل نہیں ہوتی۔ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال اس درجہ کا حصول ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں دوسرے نفوس کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہی اس اسلامی تعلیم کی پنہا حکمت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم انسانوں کی اچھائیوں کو دیکھنے والے ہوں اور ایک دوسرے کی طاقت اور مہارت کو اپنے بچوں کی خاطر اس دنیا کو بہتر اور پرامن بنانے اور معاشرے کے اندر لافانی امن کی بنیاد کے بیج بونے کے لیے استعمال کرنے والے ہوں۔ یقینی طور پر اس کے متبادل کچھ نہیں سوچا جا سکتا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ انسانیت پر رحم کرے اور اللہ کرے کہ دنیا کے لوگ اور خاص طور پر لیڈر اور پالیسیاں بنانے والے عقل اور سمجھ سے کام لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ آپ سب پر رحم کرے۔ امن سمپوزیم کی آخری تقریر مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ جرمنی و نمائندہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کی، جس کے بعد انہوں نے اختتامی دعا کروائی۔ دعا کے بعد معزز مہمانوں کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں یونان کی مختلف مذہبی، سیاسی، سفارتی، سول اور انسانی حقوق کی شخصیات نے شرکت کی۔ امن سمپوزیم کی کل حاضری 70 سے زائد رہی، جس میں غیر از جماعت مہمانوں کی تعداد 50 سے زائد تھی۔ حضور انور کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے افضال کی بارش کی۔ ٹرین حادثہ کی وجہ سے ملک بھر میں ہڑتالوں کا سلسلہ جاری تھا۔ پروگرام سے ایک روز قبل امن سمپوزیم کے دن بھی ہڑتال کا اعلان ہو گیا، جس کی وجہ سے ایتھنز کی ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہوئی تھی، جس پر مربی صاحب نے حضور انور کی خدمت میں دعا کی درخواست کا خصوصی پیغام بھجوایا۔ پروگرام کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ پروگرام کے دوران اضافی ٹیبل اور کرسیاں مہمانوں کو بٹھانے کے لیے لگانی پڑیں۔ بعض مہمان کئی کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے سمپوزیم میں شامل ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ میڈیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچا۔ یونان کے نیشنل ٹی وی ERT کی ویب سائٹ نے پیس سمپوزیم کے متعلق تفصیلی رپورٹ اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پیغام تصویر کے ساتھ شائع کیا۔ اسی طرح یونان کے ایک سرکردہ میگزین گریک ڈپلومیٹک لائف نے امن سمپوزیم کی رپورٹ اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پیغام ما تصویر اپنے میگزین میں شائع کیا۔ یہ میگزین یونان بھر کے تمام سرکردہ دفاتر اور ایمبیسیوں میں جاتا ہے۔ ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس میگزین کی سرکردہ لوگوں تک پہنچ ہے۔ فیس بک کے ذریعے بھی امن سمپوزیم اور جماعتی تعارف کی تشہیر 45,000 سے زائد افراد تک ہوئی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آواز سلطان بشیر، رپورٹ ارشد محمود صاحب، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، گریک۔